عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ پہ ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس زندگی کے بعد، موت کے بعد تمہارے لیے برزخ کا عالم ہے، ایک دنیا ہے، اس وقت تک جب تک قبروں سے نہ اٹھائے جاؤ۔ ایک روح کا عالم تھا، اور پھر ایک یہ دنیا ہے، اور عالم ارواح اور اس دنیا کے درمیان ایک جہان ایسا گزرا ہے جب یہ بچہ بنایا گیا، اس کے سر پاؤں بنے، وجود بنا، اور عالم ارواح سے روح آ کے اس میں شامل ہوئی، اور پھر یہ دنیا میں آیا۔ بالکل اسی ترتیب کو اللہ نے رکھا ہے کہ اس دنیا میں تھا اور پھر قبر میں جائے گا، اور قبر کے بعد آگے ایک جہان ہے۔ یہ جو قبر ہے نا، یہ جو ساری اس موت کے بعد اور اس دنیا کے شروع ہونے سے پہلے ہے، یہ برزخ ایسے ہی ہے جیسے عالم ارواح سے اس دنیا کی وجود کا سفر، اور اس پہ ایمان لانا فرض ہے، کیونکہ اگر اس کا انکار کرے گا تو قرآن کریم کی اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔ وہ برزخ کی جو دنیا ہے نا، وہ ہے در حقیقت بہت عجیب و غریب۔ فلاں آدمی جنت میں چلا گیا یا جہنم میں چلا گیا، کچھ لوگ اس عالم برزخ سے گزارے بغیر خدا جنت میں بھیج دیتا ہے۔ سورہ یاسین کے آغاز میں آتا ہے کہ اس نے کہا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ یرجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے، مت ماری گئی ہے، میں اپنے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤں حالانکہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور لوگوں نے اسے پکڑا اور مار دیا۔ قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا ابھی اسے جنت میں لے جاؤ، ابھی اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اسے ابھی جنت میں داخل کر دو، لے گئے جنت میں، اسے پہنچا دیا، نہ ہی اب وہ جنت سے باہر آئے گا اپنا حساب دینے کے لیے، قیامت کے دن کی کوئی اس پہ سختی نہیں ہے، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہی دوسری طرف بھی ہے، کچھ لوگوں کی سزا اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ جو ہی مرتے ہیں نا انہیں جہنم پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے، اللہ نے فرمایا جو ہی وہ مرے، ہم نے کہا انہیں فوراً جہنم میں داخل کرو، غدوًا وعشیًا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ پر چڑھائے جاتے ہیں صبح اور شام۔ جیسے بیکری آپ نے دیکھی ہو نا، تو بیکری میں وہ لمبے لمبے گرز ہوتے ہیں، اس کے آگے چپٹے ایک چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اس کو اندر کرتے ہیں پکنے کے لیے، کیکس کو باہر نکالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا چڑھاؤ انہیں جہنم پہ صبح اور شام، صبح اور شام جہنم میں آگ میں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایسے ہی، یہ بعض بدبخت ہوتے بھی ایسے ہی، ان کے کرتوت اس قابل ہوتے ہیں کہ مرتے عالم برزخ کوئی نہیں ہے ان کے لیے، سیدھے جہنم میں گئے۔ تیسری قسم عالم برزخ کی یہ ہے کہ اس آدمی کا وجود ختم ہو جائے، دریا میں مچھلیوں نے کھا لیا، جل گیا، حادثے میں اس کی لاش ختم ہو گئی، مٹ گئی، اب اس کا کیا بنے گا؟ تو لکھا یہ گیا ہے کہ اس عالم برزخ میں اس کے اعمال کے مطابق اسے ایک جسم دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس مرنے والے پر دھوکہ دینے کا غلبہ تھا، دھوکہ دیتا رہتا تھا، تو لومڑی کی قسم کا ایک جانور اسے دیا جائے گا، اس کی روح اس پہ چلی جائے گی کہ فی الحال تو تم رہو نا اپنے کرتوتوں کے مطابق، وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ اس پہ بے حیائی کا غلبہ تھا تو اس کی روح سور کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اسے ہر بات پہ کاٹنے کا مرض تھا تو کتے کی صورت میں داخل کر دی جاتی ہے۔ محقق طوسی نے کسر الاسنام الجاہلیہ جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت اچھا اس کا بیان کیا ہے۔ اہل تشیع میں اور ہمارے حضرات میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے، حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ہی نے اس میں لکھا ہے کہ اس عالم کے بعد بسا اوقات روحیں
بہت ہی بدصورت قسم کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم بدصورتی کے ساتھ انسانوں کو جا کر تکلیف پہنچاؤ، تو خواب میں آ جاتی ہے وہ روح۔ آدمی سمجھتا ہے چڑیل آ گئی، وہ چڑیل نہیں ہے، وہ جسم ایسا ہی ہے۔ اسی طرح جنات، ارواح اس طرح سے آ جاتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اسی عالم برزخ میں جو نیک آدمی تھا اس کو شاندار چیزیں دی جاتی، زبردست۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ یہ 4 بھائی تھے نا، طالب، عقیل، علی اور جعفر۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹے ان کے ایک سے دوسرا بھائی، دوسرے سے تیسرا، اور پھر چوتھا 10-10 سال کے وقفے سے تھے، 10-10 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالباً سب سے چھوٹے تھے۔ تو جعفر جو تھے ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، بھائی تھے ویسے بھی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں فرمائی ہیں۔ حمزہ، جعفر اور علی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی اولادیں آپس میں رشتہ دار تھے۔ جعفر کے بچے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر آ کے سفر میں رکتے تھے، تو اطلاع کی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں اعلان ہوتا تھا کہ کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، تو ہم بچے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے، جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں بچہ تھا، مجھے اٹھاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے، کبھی پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ کے اولاد بہت پیاری، چچا زاد بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر یہ ہجرت کی تھی انہوں نے حبشہ سے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ اس دن پہنچے خیبر جب فتح ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور چور تھے تھکن سے، اور اس دن 2 چیزیں پیش آ گئی۔ آپ گھر آئے تو لیٹ گئے چارپائی پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی فوراً، تو آپ نے فرمایا کون؟ اس سے کہا جعفر۔ فرمایا کون جعفر؟ کا ابو طالب کا بیٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر اتار رکھی تھی، کہتی تھی میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جسم مبارک اس دن دیکھا قمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اٹھے اور چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے لپکے اور جا کے دروازہ کھولا اور جعفر کا ماتھا چوما، پیار کیا۔ فرمایا جعفر کچھ سمجھ نہیں آتا، خیبر کی فتح سے خوشی ہے زیادہ یا تمہارے آنے کی خوشی زیادہ؟ ہم بے قدوم جعفر رضی اللہ عنہ کی ہوئی شہادت۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عالم برزخ میں یہی مراد تھی کہ جعفر کے ساتھ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جعفر کو بلایا اور اللہ نے کہا جعفر میں نے تمہاری شہادت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ ایک بہترین پرندہ سبز رنگ کا، گرین کلر، اس میں جعفر کی روح کو ٹھکانہ دو اور میرے عرش کے نیچے ایک جگہ بناؤ، اور جعفر تم جاؤ جنت میں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، اور جب شام ہو جائے، کوئی خاص وقت ہوگا نا، شام ہو جائے تو میرے عرش کے نیچے آ کے اپنے گھر میں ادھر رہا کر۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے مقام اور مرتبے بڑے وسیع۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ابو داؤد میں روایت آتی ہے، ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ایک عورت آئی اور اس سے کہا ابو سعید اب آپ کل انتقال کر جائیں گے۔ ان کا تمہیں کیسے پتا؟ ان کا میری والدہ آئی تھی خواب میں اور کہہ رہی تھی کہ عالم برزخ میں میرا کفن بہت پرانا ہو گیا ہے، تو ابو سعید آ رہے ہیں، یہاں اعلان ہو گیا ان کے آنے کا، تو ایک کفن میرے لیے بھیج دینا، یہ جو باقی اچھے اچھے کفن پہن کے آتے ہیں میں شرمندہ ہوتی۔ یہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ان کے کفن میں ایک اور کفن رکھا گیا ان کی وصیت کے مطابق۔ یہ عالم برزخ بہت بڑی چیز، جو لوگ اس جہان سے جاتے ہیں خدا ان کا کیسے کیسے اکرام کرتا ہے، شام ہو جائے اتنی باتیں۔ جنت اور جہنم میں چلا گیا اسے نہیں بلایا جائے گا پھر،
اس کا فیصلہ جو ہو گیا. مالکی فقہا میں ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی عقیدہ پڑھاتے رہے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، عقیدہ پڑھاتے رہے. عالم برزخ میں جب پہنچے تو فرشتے آ گئے، فرشتوں نے کہا حضرت تمہارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو 60 سال عقیدہ ہی پڑھاتا رہا ہوں اور یہاں بھی وہی مشکل پیش آئی کہ میرا عقیدہ کیا ہے. تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کا نکلو یہاں سے، چلو، یہ ایسے ہی بخشا ہوا.